کیونکہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مطلب جو صحابی گزرے ہیں وہ ان کی تعداد تقریباً 1,14,000 کچھ کے کم و بیش اتنی جو ہے نا بتائی جاتی ہے. ان سارے صحابہ کرام میں سے بھی 130 کے قریب ایسے صحابہ تھے ان سارے صحابہ کرام کے بیچ میں بھی جن کو فتویٰ دینے کا مرتبہ جو ہے وہ حاصل تھا, جو اتنی وہ حیثیت رکھتے تھے. اب باقی سارے صحابہ کرام بھی فتویٰ نہیں دے سکتے تھے. تو اس لیے تو میرا خیال ہے کہ جو تقلید ہے وہ جس کی جاتی ہے وہ اس کے لیے ایک خاص مرتبے پہ کسی شخص کا فائز ہونا بہت ضروری ہے. بلا شبہ وہ جتنے بھی خاص مرتبے پر فائز ہو, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر اس کا مرتبہ نہیں ہو سکتا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مرتبہ اوپر نہیں ہو سکتا. جب میرا کہنا یہ ہے, اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ جب ان اصحاب سے غلطی ہو گئی تو پھر میں اور آپ اور آج کے ائمہ اور محدثین اور ان کی پھر کیا حیثیت بنتی ہے. دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے, آپ نے کہا نا فتویٰ دینے کا اختیار صحابہ میں, تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑا علم تھا. ٹھیک ہے, اچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق گئے, وہاں پر انہوں نے ایک مسئلہ ان سے کسی نے پوچھا, انہوں نے وہ مسئلے کا جواب دے دیا. اب یہاں اتنا تفصیل کے اندر ہر مسئلے میں جا نہیں سکتا, مکمل واقعہ تفصیلی ہے. بہرحال قصہ مختصر, ان سے مسئلہ پوچھا گیا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتایا. کون عبداللہ ہیں؟ جو بڑا علم کا سمندر ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کی دعا ان کے ساتھ ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ مسئلہ بتا کر واپس آئے مدینہ کے اندر تو تمام کبار صحابہ موجود ہیں مدینہ کے اندر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مسئلہ میں نے دمشق کے اندر بتا کر آیا ہوں, کیا میرا مسئلہ درست ہے؟ تمام صحابہ نے یک زبان ہو کے کہا کہ عبداللہ آپ غلط مسئلہ بتا کر آ گئے. یہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود ان کا سمندر ہیں, لیکن انسان ہیں, انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی غلطی ہو گئی اور مسئلہ غلط بتا دیا. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جو بھی اطاعت کا لفظ ہے قرآن میں, اتباع کا لفظ ہے, تقلید کا لفظ نہیں ہے. تقلید یہ جو ہم نے آج سے یعنی 400 سال کے بعد جو رائج ہوئی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تقلید تھی؟ ہرگز نہیں تھی. صحابہ کسی کے مقلد تھے؟ ہرگز نہیں تھے. جب وہ جو بہترین جو دور ہے قرون اولیٰ کا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجۃ البالغہ کے اندر لکھتے ہیں کہ قرون اولیٰ میں تقلید کا کوئی تصور نہیں تھا.